اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، نوسٹراڈیمس کے مطابق سن 2025 امریکہ کی تباہی کا سال ہوگا، مگر کیسے؟ نوسٹراڈیمس کی سالوں قبل کی گئی پیشن گوئی کیسے پوری ہونے جا رہی ہے، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ آنے والے دنوں میں امریکہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنے جا رہا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت اور پیشگو کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی حیثیت کو مغربی دنیا کے تمام مذہبی، سیکولر اور لبرل طبقے کی ایک خاصی اکثریت مانتی آ رہی ہے۔ اس شخص کا نام ہے نوسٹراڈیمس، جو کہ فرانس میں سن 1503 کو ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا پورا نام میچل دی نوسٹراڈیمس ہے اور اس کا دادا بیئر نوسٹراڈیمس اپنے وقت کا مشہور تاجر تھا اور علم و تحقیق سے کافی محبت کرتا تھا۔ اس لیے علم و تحقیق سے شغف نوسٹراڈیمس کو وراثت میں ملا تھا۔ وہ اپنے دور میں ایک اعلیٰ پائے کا طبیب، مصنف اور ماہر علم نجوم تھا۔ وہ اپنی قابلیت، وسعت نظری اور مستقبل کے متعلق پیشگوئیوں کی وجہ سے فرانس کے شاہی دربار میں برسر روزگار تھا۔ اس کے دور میں فرانس میں بادشاہت ہوا کرتی تھی۔ نوسٹراڈیمس نے اپنی زندگی میں لے پروفیسز یعنی پیشن گوئیوں کے نام سے ایک مشہور زمانہ کتاب لکھی، جو کہ اس کی زندگی میں ہی یعنی سن 1555 میں پبلش ہوئی۔ یہ کتاب مستقبل کے متعلق پوری دنیا میں رونما ہونے والے انقلابات، واقعات اور حادثات کے متعلق ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رباعیوں کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ یہ پیشگو سن 1566 کو دل کی بیماری کی وجہ سے اس جہاں فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کی یہ کتاب پچھلے 450 سالوں میں دنیا میں سب سے زیادہ پبلش اور فروخت ہونے والی کتاب ہے۔ نوسٹراڈیمس نے اپنی قبر کشائی کے متعلق بھی ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعے کا ذکر اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ 17 مئی سن 1791 کو انقلاب فرانس شروع ہوا تو 2 سال گزر چکے تھے۔ ملک کے تمام بڑے بڑے ظالم عہدیدار جان سے مار دیے گئے تھے۔ ایک رات 3 شرابیوں نے نشے کی حالت میں چرچ کے احاطے میں ایک قبر کو کھود ڈالا۔ انہیں قبر میں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ملا جو کہ نوسٹراڈیمس کا ہی تھا، جس کے گلے میں لٹکی ایک تختی پر لکھا ہوا تھا کہ انقلاب فرانس کے 2 سال بعد 3 شرابی میری قبر کشائی کریں گے۔ ان میں سے 2 اسی رات مر جائیں گے، جبکہ تیسرا ساری زندگی کے لیے پاگل بن جائے گا۔ یہ تحریر دیکھ کر تینوں شرابیوں کے ہوش اڑ گئے۔ ایک تو موقع پر ہی ڈر کے مارے مر گیا، باقی دونوں نے وہاں سے چلاتے ہوئے دوڑ لگائی۔ انقلابی گارڈز نے دونوں کو چور سمجھ کر ان پر فائرنگ کر دی۔ ان میں سے ایک فائرنگ سے مر گیا جبکہ دوسرا زخمی ہوا، لیکن اس واقعے سے ہمیشہ کے لیے وہ پاگل ہو گیا۔ دوستو، نوسٹراڈیمس نے 17ویں صدی میں گریٹ فائر آف لندن کی بھی پیشن گوئی کی تھی۔ آگ لگنے کا یہ واقعہ سن 1666 کو رونما ہوا۔ اس نے پہلی جنگ عظیم کا ذکر بھی اپنی رباعیوں میں کیا ہے۔ اسی طرح ہٹلر کے عروج و زوال کے بارے میں بھی اس کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں۔ دوستو، نوسٹراڈیمس نے ہٹلر کو فرانسیسی زبان میں ہسٹر کے نام سے پکارا ہے۔ 21ویں صدی کے آغاز میں ایک طاقتور ترین ملک کی عمارت سے 2 لوہے کے پرندے ٹکرانے اور اس ملک کے زوال کا ذکر بھی نوسٹراڈیمس کی کتاب میں ملتا ہے، اور یہ ملک امریکہ ہے جس میں 9/11 کا واقعہ رونما ہوا۔ اس طرح نوسٹراڈیمس نے امریکی زوال کی پیشگوئی بھی کر رکھی ہے، جس کے مطابق سن 2025 تا 2030 کے درمیان امریکہ میں قحط سالی اور اشیاء خوردنوش کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی۔ اس پیشن گوئی کے حوالے سے کئی امریکی ماہرین بھی اشارہ دے چکے ہیں کہ آنے والے سالوں میں امریکہ کے اندر بدترین قحط پڑنے والا ہے اور اشیاء خوردنوش کی کمی ہو جائے گی، جبکہ سفید اور سیاہ فام امریکیوں میں بڑی جنگ چھڑنے کا خدشہ بھی ہے، جس سے بڑے پیمانے پر قتل و غارت ہو سکتی ہے۔ یعنی نوسٹراڈیمس کی ایک اور پیشن گوئی پوری ہونے کے قریب ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے حوالے سے نوسٹراڈیمس کی ایک پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سال 2018 میں دنیا کی سپر پاور پر بے شرم، بے باک اور جھگڑالو قسم کا شخص حکمرانی کرے گا، جو اپنی فوج کا سالار بھی ہوگا، اور اس کے جھگڑے ایسے شدید ہوں گے کہ قوم اور ملک اس کی وجہ سے کٹ جائیں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ شخص ڈونلڈ ٹرمپ ہی تھا، جس نے امریکہ کا اقتدار سنبھالتے ہی امریکی فوج کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور ٹرمپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہی دنیا کے کئی ممالک ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے اور ان میں دوریاں پیدا ہوئیں۔ ناظرین، اسی طرح نوسٹراڈیمس نے ہندوستان اور پاکستان کی آخری جنگ کے متعلق بھی پیشگوئی کر رکھی ہے کہ 3 شیروں کے نشان والی فوج کو اپنے دیرینہ دشمن کے ہاتھوں شکست فاش ہوگی اور اس ریاست کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ 3 شیر ہندوستان کا قومی نشان یعنی لوگو ہے، جو کہ اس کے پاسپورٹ پر بھی پرنٹڈ ہے۔
آپ دوستوں کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ مہاتما گاندھی نے بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 4 جنگوں کی پیشگوئی کی تھی اور کہا تھا کہ ہر آنے والی جنگ پچھلی جنگ سے زیادہ خون ریز ہوگی اور چوتھی جنگ آخری جنگ ہوگی۔ نوسٹراڈیمس کی مشہور پیشن گوئیوں میں سے ایک سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے قتل کا بھی ذکر ہے۔ 21ویں صدی کے متعلق اس کی خوفناک پیشن گوئیوں میں پوری دنیا کی اقوام کا آپس میں جنگ کا برپا ہونا، یعنی تیسری عالمی جنگ، ایک وبا کے بعد دوسری وبا کا آنا، روس سے ایک وائرس کا نکلنا اور انسانوں کا زومبیز یعنی خون چوسنے والا درندہ بن جانا شامل ہیں۔ جبکہ کچھ ممالک اپنے خفیہ اور مخصوص اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے غلط پیشن گوئیاں بھی نوسٹراڈیمس سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بطور پروپیگنڈا اپنے میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ باتیں پھیلا رہے ہیں۔ انڈین میڈیا اس کھیل میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے کہ 21ویں صدی میں ہندوستان سے ایک عظیم لیڈر رونما ہوگا جو کہ پاکستان اور چین پر قبضہ کرنے کے بعد پورے ایشیا پر راج کرے گا۔ دوستو، حال ہی میں نوسٹراڈیمس کی طرح پاکستان میں بھی ایک صاحب کشف بزرگ اپنی وفات سے 1 برس قبل منظر عام پر آئے۔ بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر پراسرار پہاڑیوں میں انہوں نے ساری زندگی گزاری۔ پیشے کے اعتبار سے وہ چرواہے تھے، شاعری بھی کرتے تھے، جڑی بوٹیوں کی پہچان رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کے پاس لوگ دور دور سے آتے تھے۔ وہاں کے لوگوں میں بابا جوگی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بابا جوگی اور نوسٹراڈیمس میں جہاں بہت ساری سیملیرٹیز ہیں، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ بابا جی کی کتاب کی اشاعت بھی ان کی وفات سے 1 سال قبل ہی ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے مداحوں کی تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ بابا جوگی نے اپنی کتاب میں 2050 کے لیے بھی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق سن 2050 تک سرزمین پاکستان کی قومی زبان چائنیز ہوگی۔ گوادر میں ایک نئی قوم نظر آئے گی جو کہ پاک چین دوستی کا نتیجہ ہوگی۔ اس قوم کو پک چینی کہا جائے گا۔ اسلام آباد کی جگہ چائنا ٹاؤن ہوگا۔ بلوچی زبان بولنے والے آہستہ آہستہ ختم ہو چکے ہوں گے اور کراچی کے نیشنل میوزیم میں ان کی کھالوں میں بھوسا بھرے مجسمے نصب ہوں گے جنہیں پک چینی حیرت سے دیکھیں گے۔ دوستو، نئے پاکستان میں ایک ایسا وزیر اعظم بنے گا جو کہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے نابینا اور کان رکھتے ہوئے سماج سے محروم ہوگا۔ مرد زنانہ اور خواتین مردانہ لباس پہنا کریں گی۔ دریائے بولان چائنیز ٹیکنالوجی سے پورے بلوچستان میں رواں ہو جائے گا۔ 1 سے زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ پک چینیوں کی رنگت سانولی اور نقوش چائنیز ہوں گے اور اس دور میں کتے اور گدھوں کی نسل بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، کیا واقعی ایسا ممکن ہو سکے گا؟ کیا واقعی بابا جوگی کی یہ پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو سکتی ہیں؟ اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔